ناظرین ایک دفعہ پھر حاضر ہیں آپ کے خدمت میں اس پروگرام کے ساتھ ڈی جی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر قمر الزمان چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا ایک بڑا مختصر سا سوال ہے. میں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ہمیں پوری انفارمیشن نہیں پرووائڈ کرتی, اور اگر کرتی ہے تو ہماری حکومت اس کے اوپر توجہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتی اور کوئی اہم کوئی پریکٹس نہیں کرتی. مجھے یہ بتائیے کیا صورتحال ہے آپ لوگوں کی؟ جی نجم سیٹھی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یہ مجھے موقع, میں ایکچولی یہ پروگرام دیکھ رہا تھا پچھلے کافی دنوں سے, تو مجھے بالکل موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں پروگرام اس طرح کو دیکھ سکوں کیونکہ کافی لوگ تھے. تو آج یہ اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا تو آپ کے کومنٹس کو دیکھ کے میں نے ریکویسٹ کی کہ جی مجھے بھی ذرا موقع دیں تو میں بھی کلیریفائی کر سکوں. تو میں یہ بتاؤں کہ جی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ سارا سسٹم, ویری گڈ, اور یہ میں آپ کو ایشور کرواتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی اور فورکاسٹ اگر کسی کو بلا لیں تو اس سے زیادہ بہتر فورکاسٹ شاید اور کوئی نہ کر سکے. یہ ہمارے ٹراپیکل اور مڈ ٹراپیکل ایریاز ہیں, ویری گڈ, جہاں پر کافی کمپلیکیٹڈ سسٹم ہوتے ہیں. اور پرٹیکولر اس کیس کے اندر یہ جو فلڈز آئے ہیں اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ جی جون کے اندر ہم لوگوں نے ایک آؤٹ لک دی تھی مانسون کی, جی, اور اس کا میں میرے سامنے اس وقت یہ کمپیوٹر کھلا ہوا ہے تو میں ایک لائن آپ کو اس کی پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں ایک لکھا ہوا تھا جی سینٹینس بڑا بولڈ کر کے کہ ڈیو ٹو دی انٹریکشن آف ویسٹرلی اینڈ ایسٹرلی ویز few very heavy rainfall events would also occur over North Pakistan that may cause urban and flash flooding during the July and September. ٹھیک, یہ بالکل ایگزیکٹلی یہی فنامنا ہوا ہے یہ مانسون کا سسٹم بے آف بنگال سے. آپ نے یہ جو انفارمیشن تھی زمان صاحب یہ آپ نے حکومت کو مہیا کی, آپ نے بتایا ان کو, کوئی میٹنگ ہوئی اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ؟ یہ بالکل یہ جو مانسون میں فلڈنگ ہے یہ بڑی ایک کامن پاکستان میں ہے اور اس کی ہمیشہ بڑی پریپریشن پہلے کی جاتی ہے, اور اس کے سلسلے میں کافی پہلے اجلاس ہوتے ہیں. اس کے اندر اجلاس کے اندر بھی ہم لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ اس دفعہ مانسون جو ہے ایکٹیو مانسون ایکسپیکٹڈ ہے اور مانسون کے اندر فلڈنگ کے بھی چانسز ہیں, اور اس سلسلے میں جو تیاریاں کی جا سکتی تھیں میرا خیال ہے جو ادارے اس میں رسپانسبل تھے انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کرنے کی. اور اس کے بعد پھر جو اسپیسیفک ہم لوگوں نے یہ فورکاسٹ کرنی شروع کی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں نے 21-22 تاریخ کو یہ بتایا کہ ایک مانسون کا سسٹم بے بن رہا ہے جو کہ پاکستان کی طرف آئے گا. پھر 24 جولائی کو بڑی اسپیسیفک یہ, بلکہ آپ کے اخباروں میں بھی اور میڈیا دنیا نے بھی اس کو کافی کیری کیا تھا کہ یہ کافی اسٹرانگ مانسون سسٹم ہے, اور اس میں ہم نے 24 جولائی کو دی تھی کہ جی ہیوی وائڈ اسپریڈ کنٹری کے اندر پورے میں ہیوی رین فالز ہوں گی. اس میں خاص طور پہ پھر پورے کنٹری کے ہر پروونس کا الگ الگ ذکر ہے. خیبر پختونخوا کا بھی کافی ڈیٹیل سے ذکر ہے کہ یہاں پہ کافی ہیوی بارشیں ہوں گی, اور اس میں مردان, پشاور اور یہ سارے جو مین ایریا. ٹھیک ہے, میں قطع کلامی معاذ زمان صاحب میں بات سمجھ گیا. میرا سوال یہ ہے, اور پلیز آپ مجھے فورگیو کر دیں اگر آپ کو پسند نہ آئے, یہاں بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں اور اسپیشل برانچ اور پولیس کے فلانا محکمہ اور ایجنسی کا فلانا محکمہ یہ لکھتے جاتے ہیں ہر سب بھائی جی وہ فلانے ٹیررسٹ آ گئے ہیں ذرا خیال رکھیے گا, وہ ادھر گھس گئے ہیں, وہ ادھر آ گئے. تو یہ تو ایک قسم کی آن گوئنگ وارننگ ہے. کیا آپ کی بھی یہ جو وارننگ تھی اسی قسم کی اہمیت تھی, اس کی یہ خصوصیت تھی؟ نجم سیٹھی صاحب ہم لوگ روزانہ تو فورکاسٹ ایشو کرتے ہیں. یہ فورکاسٹ نہیں تھی, یہ باقاعدہ ایڈوائزری تھی. ہم لوگ نارملی ایڈوائزری ایشو نہیں کرتے, ہم لوگ روزانہ کی ڈیلی کی جو فورکاسٹ ہوتی ہے ویدر فورکاسٹ جاتی ہے اور وہ روٹین میں روزانہ کری جاتی ہے. جب کوئی اسپیسیفک ایونٹ ہم لوگ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں تو اس کے لیے ہم لوگ باقاعدہ جو ہے ایڈوائزری ایشو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ نے ایڈوائزریز بھی ایشو کی, ایک نہیں 3-4, تو پھر گورنمنٹ نے کیا تیاری کی؟ اور اس کے بعد دوبارہ یہ سسٹم جب ختم ہوا تو پھر ہم لوگوں نے بتایا کہ یہ سسٹم کے علاوہ ایک اور مانسون سسٹم بن رہا ہے کہ جو آگے دوبارہ دوسری فلڈنگ کریٹ کرے گا. اس کی ہم نے 30 جولائی کو وارننگ دی. ٹھیک, اور اس کے مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا تھا, آپ نے انفارم کر دیا تھا, میڈیا میں بھی آپ کی سٹوریز آ گئی تھیں. سوال یہ پھر کھڑا ہوتا ہے, شاید آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے, کہ ہماری فیڈرل پروونشل حکومت, ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹس, سارے جو مختلف محکمے ہیں, انہوں نے کیا تیاری کی کہ پریمپٹیو ایکشن کیا لیا جائے؟ کچھ پریمپٹیو ایکشن کہیں بھی نہیں لیا گیا. نجم سیٹھی سے جہاں تک مطلب میں باقی لوگوں کا جواب دے تو نہیں ہوں, لیکن یہ کہ جہاں تک میری کچھ معلومات کے سلسلے میں جو میں نے اس میں گیدر کیا اس میں خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی حد تک یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں یہ جو رین فال کا ایونٹ تھا یہ بڑا غیر معمولی تھا,
کہ نارملی مانسون جو ہے وہ خیبر پختونخوا تک نہیں پہنچتی، یہ ٹیل اینڈ مانسون کے ٹیل اینڈ سے ہے خیبر۔ جی میں سمجھ گیا زمان صاحب، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ پھر ایک لمبی گفتگو کروں گا. بڑی مہربانی فار جوائننگ اس ٹوڈے. شہری صاحب اب ہم کالز بھی لیتے ہیں. ایک ایس ایم ایس ہے رادر وہ یہ کہ جی ہم بات تو کر رہے ہیں کہ جی بہت سی باتیں ہم کرتے ہیں کہ جی پیسے کہاں سے اکٹھے کیے، لیکن جتنی لیکیجز ہوتی ہیں ہمارے کسٹمز کے اندر، ایف بی آر کی جتنی لیکیجز ہیں، اگر ان کو ہی کر لیا جائے، روک لیا جائے، تو یہ بہت سارا کام تو وہاں سے یار یہ بڑا زبردست سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی انفارمڈ شخص نے یہ بات کہی ہے. میں بھول گیا تھا یہ کہنا کہ ہمارے سسٹم کے اندر اتنے لیکیجز ہیں، اور اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10% ہے، 20-22% ہونا چاہیے. یہ لیکیجز کی وجہ سے ہی ہے نا کہ ہم لوگ ایکسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں اس کو. ایک تو یہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ لیکیجز. ابھی حال ہی میں ہماری دنیا ٹیلی ویژن نے ایک سٹوری لیک کی تھی کہ کوئی پچھلے 2 سال میں کوئی 11,000 سے زیادہ نیٹو کے ٹرکس ریلیز ہوئے ہیں کراچی کسٹم سے، جو کہ ایکچولی وہ نیٹو کے نہیں تھے، اور اس میں اور قسم کی سمگلڈ آئٹمس تھیں. اور جو ریونیو لاس حکومت پاکستان کو ہوا ہے کوئی 200-250 کروڑ ارب روپے کا. اور میں کہتا ہوں اس کے بعد انکوائری ہوئی، ایف بی آر نے انکوائری کی، اور ابھی تک دا ریئل کلپریٹس ہیو ناٹ بین کاٹ. تو اگر ہم یہ جو لیکیجز ہیں سسٹم کے اندر انہی کو ہم پلگ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاف پرابلمز وڈ بی سالوڈ. شہری صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں عادل منور صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم نجم صاحب. وعلیکم السلام. عالم منور بول رہا ہوں، ایکس ڈویژنل ہیڈ فراڈ اینڈ فورجری انویسٹیگیشن MCB. میں پورے پاکستان کا ہیڈ تھا. میں ہر اینکر کی جو پازیٹیو بات کرتا ہے آپ کا جیسا بڑی عزت کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں. جی حکم. 98 سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا جب فورن کرنسی اکاؤنٹ سیز ہوئے تھے. 72 دن کے اندر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر پریزیڈنٹ زرداری صاحب ایک آرڈیننس پاس کر دیں کہ ان اور ترمیم ہو جائے سپریم کورٹ کے تھرو اس میں کہ ان فیوچر کوئی فورن کرنسی اکاؤنٹ، پاکستان اکاؤنٹ، فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ سیز نہیں ہوگا، اور ڈیفائن کر دے ترمیم میں سپریم کورٹ، تو یقین مانے تجوریوں میں پاکستان میں لوگوں کے پاس اربوں خربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں. الائٹ بینک کی ڈکیتی پر میں نے بات کی تھی، میں نے GHQ کی سیکورٹی پہ بات کی، میں عدالت کی سیکورٹی پہ بات کر سکتا ہوں، میں پاکستان کی اکنامک پہ بات کر سکتا ہوں. بڑی تھینک یو، بڑی مہربانی. دیکھیے کتنے غضب کے یہ سجیشنز آ رہے ہیں، اور سارے پریکٹیکل سجیشنز ہیں، سارے ڈویبل چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا سجیشن ہے. مجھے اس کے پروز اینڈ کونز ٹیکنیکل نہیں پتا، مگر اس کو بھی ایگزامن کیا جا سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہونی چاہیے اگینسٹ آربیٹری ایکشن دیٹ لیڈس ٹو ٹرسٹ ڈیفیسٹس. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 98 میں بہت بڑی ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گئی تھی بزنس کمیونٹی میں. اور یہ بھی میں یاد دلاتا ہوں کہ جب جنرل مشرف آئے اور انہوں نے بزنس مین کو گرفتار کرنا شروع کیا، اس کے ساتھ بھی بہت بڑی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گئی تھی. شہری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں TNS@duniatv.tv پہ ضرور دیجیے گا. کل انشاءاللہ ہم جو ایک انفارچونیٹ بات ہے اس پورے کرائسس کی، وہ یہ کہ اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، ہم کوشش کریں گے اس کے حوالے سے بات کریں. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.